دوستو کسی بھی جیل میں وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ سوچیں اگر ایک شخص کو 34 سال تک ماسک پہنا کر اسے جیل میں قید کر دیا جائے تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی۔ یہ کہانی ایسے ہی ایک انسان کی ہے۔ اسے تاریخ کا پراسرار ترین قیدی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر ایک فلم بھی بنائی جا چکی ہے جس کا نام دا مین ان دا آئرن ماسک ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں وقار چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہڈن سٹوریز۔ دوستو یہ کہانی آج سے قریباً 350 سال پرانی ہے۔ 1669 میں فرانس میں کنگ لوئی 14 کی حکومت تھی۔ فرانس میں ایک جیل تھی جس کا نام فورٹرن پریزنر تھا۔ اس جیل کے ہیڈ کو کنگ لوئی 14 کی طرف سے ایک خط موصول ہوا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس جیل میں ایک نئے قیدی کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس دور میں ایسے خط ملنا ایک عام سی بات تھی، لیکن اس قیدی کے ساتھ جو سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ اس جیل کا ہیڈ یہ حکم دے کر حیران رہ گیا۔ اس خط میں حکم دیا گیا تھا کہ اس قیدی کے لیے ایک خاص جیل تیار کی جائے جس کے کئی دروازے ہونے چاہیے۔ ان دروازوں سے باہر نہ تو اس قیدی کی آواز جا سکے اور نہ ہی کسی انسان کی آواز اسے سنائی دینی چاہیے۔ صرف جیل کا ہیڈ ہی اس قیدی سے بات کر سکتا تھا اور وہ بھی دن میں صرف ایک دفعہ۔ جیل کے ہیڈ کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ اگر کبھی بھی اس قیدی نے کوئی غیر ضروری بات کرنے کی کوشش کی تو اسے فوری طور پر مار دیا جائے۔ لیکن دوستو اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ قیدی اس جیل میں پہنچا تو اس کے چہرے پر ایک ماسک موجود تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماسک لوہے کا بنا ہوا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ماسک کپڑے کا تھا۔ گائز اس قیدی کا چہرہ ہمیشہ اس ماسک میں چھپا رہتا تھا۔ اس کو ماسک اتارنے کی اجازت نہیں تھی۔ جیل کے ہیڈ کو حکم تھا کہ اگر یہ شخص اپنا ماسک اتارے یا اسے اتارنے کی کوشش کرے تو اسے فوری طور پر قتل کر دیا جائے۔ یہ قیدی کون تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ اسے فرانس کے بادشاہ کنگ لوئی 14 کے حکم پر قید کیا گیا تھا۔ اس قیدی نے اس ماسک کے ساتھ اپنی زندگی کے اگلے 34 سال بالکل اکیلے گزار دیے اور اسی قید میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس قیدی کے متعلق کئی تاریخ دان لکھ چکے ہیں۔ اس جیل کے ہیڈ نے بھی اس قیدی کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جو اس سے بات کر سکتا تھا۔ لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ پراسرار قیدی کون تھا اور اس کو اتنی دردناک سزا کیوں دی گئی۔ لیکن دوستو اس کے متعلق 3 قسم کی کہانیاں مشہور ہیں۔ پہلی کہانی یہ ہے کہ یہ قیدی فرانس کے بادشاہ کنگ لوئی 14 کا جڑواں بھائی تھا۔ چونکہ اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی اس لیے کنگ لوئی 14 نے اپنے جڑواں بھائی کو قید کروا دیا تھا کہ کہیں کل کو یہ اس کے خلاف کوئی سازش کر کے خود بادشاہ نہ بن جائے، اور اسی لیے اس کے چہرے کو اگلے 34 سال تک دنیا سے چھپا کر رکھا گیا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل کنگ لوئی 14 جیسا تھا۔ دوسری کہانی یہ ہے کہ یہ قیدی دراصل کنگ لوئی 14 کا اپنا باپ تھا۔ دوستو کنگ لوئی 14 کو کنگ لوئی 13 کا بیٹا مانا جاتا ہے، لیکن کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ کنگ لوئی 13 اس کا اصل باپ نہیں تھا۔ چونکہ کنگ لوئی 13 کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اسی لیے اس نے اپنی بادشاہت کو آگے بڑھانے کے لیے کنگ لوئی 14 کو گود لے لیا تھا۔ ماسک میں چھپے اس قیدی کو کنگ لوئی 14 کا اصل باپ مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی کنگ لوئی 14 کو پیسوں کے لیے دھمکا رہا تھا کہ یہ لوگوں کو اس کی اصلیت بتا دے گا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ اسی لیے کنگ لوئی 14 نے اپنے ہی سگے باپ کو قید کروا دیا تھا۔ ایک اور کہانی یہ بھی ہے کہ یہ پراسرار قیدی بادشاہ کے دربار میں کام کرتا تھا اور اس پر بادشاہ کے اوپر جادو کروانے کا الزام تھا۔ لیکن اگر سوچا جائے تو ایک معمولی سے قیدی کے لیے ایسی جیل کیوں بنائی گئی اور اسے 34 سال تک ماسک پہنا کر کیوں رکھا گیا؟ تو دوستو یہ ابھی تک دنیا کے لیے ایک راز ہے۔ دوستو اس قیدی کی 1703 میں موت ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی کنگ لوئی 14 کی ہی حکومت تھی۔ کنگ لوئی 14 72 ایئرز تک فرانس کا بادشاہ بنا رہا تھا۔ اس قیدی کی موت کے بعد اس کے ماسک اور کپڑوں کو جلا دیا گیا تھا اور اسے تاریخ کا پراسرار ترین قیدی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آدمی کون تھا اور اسے اتنی اذیت کیوں دی گئی؟ یہ بات آج تک ہر کسی کے لیے ایک راز ہے۔ اس قیدی کے متعلق ایک فلم بھی بنائی جا چکی ہے اور اس کی زندگی کے متعلق کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ یہ اصل میں تھا کون۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔